علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، اج دے درس دے اندر معمولات اہل سنت وچوں ایک معمول کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی نام اقدس جدو اسی سنیے یا بولیے تے اسی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نام مبارک سن کے یا بول کے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لانے ہیں۔ اس عمل دے بارے چند ایک گزارشات اج دے درس دے اندر میں آپ حضرات دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ سب تو پہلی بات اے سماعت فرماؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نام اقدس سن کے یا بول کے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لانا اے نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لازم اور ضروری نہیں، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ یعنی اگر کوئی اس تے عمل کردہ ہے تے فضیلت اور ثواب برکت بہت زیادہ ہے، اور اگر کوئی نہیں بھی کردہ تے شریعت والوں اس تے کسے قسم دی کوئی پکڑ نہیں، لیکن جڑا یہ عمل کردہ ہے اس نو برا نہیں کہنا چاہیے، اس تے کسے قسم دا شریعت والوں کو فتویٰ لاگو نہیں ہوندا۔ تو کچھ حضرات اہل سنت و جماعت دے اس عمل نو ویکھ کے اس تے طرح طرح دے فتوے لان دی کوشش کردے نے، معاذ اللہ کہ ناجائز ہے یا اے بدعت ہے یا اس دا کتے ثبوت نہیں، اس طرح دی گفتگو کردے نے۔ تو میں اس مسئلے دی وضاحت کرنا چاہنا احادیث مبارکہ دی روح دے نال، اور انہاں حضرات جڑے انکار کردے نے انہاں دیاں کتاباں وچوں اے مسئلہ میں عرض کرنا چاہنا۔ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ۔ سب تو پہلی اور بنیادی بات اس تے اے ہے کہ بخاری شریف دے اندر اور جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی مدعا علیہ، کہ دلیل دینا اس بندے دا کام ہوندا ہے جڑا دعویٰ کرے۔ دلیل کے دا کام ہوندا ہے جڑا دعویٰ کرے، تے جے دے خلاف دعویٰ کیتا جا رہا ہے اس تے کی ہے، اس دے ذمے دلیل دینا نہیں ہوندا بلکہ اس دے ذمے قسم وغیرہ لینا ہوندا ہے۔ لیکن چونکہ تانوں پتہ ہے ساڈا ایک معاشرہ اور ماحول ایسا ہے کہ اتھے الٹی گنگا جویں بول دے نا، الٹی گنگا بہ رہی ہے، تو جڑے حضرات اس تے فتویٰ لاندے ہیں حالانکہ دلیل انہاں دے ذمے ہے، کہندے نے بدعت ہے یا ناجائز ہے، مکروہ عمل ہے یا شریعت دے خلاف عمل ہے، تو انہاں نوں چاہیے دلیل او پیش کرن کہ کس حدیث پاک دے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جڑا انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لائے گا او گناہگار ہوئے گا یا او جہنمی ہوئے گا یا اے عمل مکروہ ہے، حرام ہے۔ تو دلیل تے انہاں دے ذمے سی، لیکن دینی ہن سانوں پہ گئی ہے مجبوراً۔ بہرحال میں پھر بھی عرض کرنا، تو سب تو پہلے اے عمل یعنی انگوٹھے مبارک چم کے اکھاں تے لانا نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے موقع تے، اے عمل سب تو پہلے کس ہستی نے فرمایا؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اے بات میرے کول کتاب ہے مدارج النبوہ ملا معین الدین وائز کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی، اس دے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور یہی بات تفسیر روح البیان دے اندر امام اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ
انہاں بھی بیان فرمائی ہے قرآن پاک دی تفسیر دے اندر، اور یہی بات امام ابن کثیر نے قصص الانبیاء دے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ کئی دیگر کتب دے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمایا اور انہاں نو جنت دے اندر ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دی صلب مبارک پشت مبارک دے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دے پیچھے پیچھے جنت دے اندر اللہ دے فرشتے آدم علیہ السلام دے پیچھے پیچھے ادبن تعظیمن احترامن چل دے سن۔ تو جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا اللہ اے فرشتے میری تعظیم میرا ادب کیوں کر دینے، میرے پیچھے پیچھے کیوں چل دیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پیارے آدم اے تیرا احترام یا تیری تعظیم نہیں بلکہ تیرے وچ جو نور مصطفیٰ ہے او دا احترام کر دیں، اس دی تعظیم کر دینے۔ تو جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور دا دیدار کرن دی درخواست کیتی، چاہت کیتی، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، تو اللہ رب العالمین نے جناب حضرت آدم علیہ السلام دی شہادت والی انگلی دے وچوں اس دے ناخن وچوں اس نور دا اظہار فرمایا، اور جدوں اظہار فرمایا تو اس نور نے اللہ تعالیٰ دی گواہی پیش کیتی، یعنی شہادت پیش کیتی، اللہ تعالیٰ دی توحید دا اقرار کیتا۔ تو اس واسطے ادوں تو اس انگلی نو کی کیا جاندہ ہے؟ شہادت والی انگلی۔ اے وجہ ہے تسی ساری زندگی سن دیتے رہے ہو نا گل کہ ایس انگلی نو کیا کیا جاندہ ہے؟ شہادت والی انگلی۔ لیکن اے بھی کدے کسی نو پوچھا جے بے نو شہادت والی انگلی آندے کیوں نے، کہندے کیوں نے، دی وجہ کی ہے؟ تو اے وجہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور مبارک نو جناب حضرت آدم علیہ السلام دے دونوں انگوٹھیاں دے جو ناخن نے انہاں وچوں ظاہر فرمایا، تو آدم علیہ السلام نے چم کے اپنی اکھاں تے لا لیا۔ اے او عمل ہے جڑا چلدا آ رہا ہے اج تکر ساڈے تک۔ مزید بھی اس تے میں احادیث مبارکہ پیش کرنا، پہلے بات پوری سماعت فرماؤ۔ اے بات لکھ کے اگے ملا معین الدین وائز کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب معارج النبوہ، اس کتاب دی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 437 اور 36 اور 37، اس تے اس مسئلے نو تفصیل نال بیان فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیتی، یا اللہ کیا اس نور دا جڑا حصہ میں ویکھیا ہے اے دا کوئی حصہ اجے باقی بھی ہے میری صلب دے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں پیارے آدم، اجے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جڑے 4 یار نے انہاں دا نور آجے تیری پشت چ باقی ہے۔ عرض کیتی، یا اللہ وہ بھی وکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں دا نور باقیاں انگلاں دے اندر ظاہر فرمایا، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا نور مبارک، اور 4 یار خلفۂ راشدین جناب حضرت ابو بکر صدیق، جناب حضرت عمر فاروق، جناب حضرت عثمان غنی ذی النورین، جناب حضرت مولا مشکل کشا مرتضیٰ شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہاں 4 ہستیاں دا نور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ نو وکھایا، دیدار کرایا، باقی انگلاں دے اندر انہاں دا اظہار فرمایا۔ تو بہرحال وہ بات ایک الگ ہے۔ تے میں اے عرض کر رہا ساں کہ اے عمل سب تو پہلے کنے کیتا ہے، یعنی انگوٹھے چم کے اکھاں تے لانا، اے عمل جناب حضرت باب آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے فرمایا۔ ہن اس تے میں بات لمبی ہوندی جا رہی ہے، میں اس تے دلائل پیش کرنا۔ دیلمی شریف دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حدیث پاک دی کتاب ہے دیلمی شریف، اور اے حدیث پاک المقاصد الحسنہ جڑی میرے سامنے کتاب موجود ہے، امام عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دی وفات ہے 902 ہجری دے اندر، یعنی تقریباً آج تو 500 سال تو زیادہ عرصہ پہلے دے بزرگ نے۔ انہاں دی کتاب ہے، پیور عربی ترجمہ اس دا نہیں، المقاصد الحسنہ، اس دے وچوں حدیث پاک میں تواڈے سامنے یہ عرض کرنا پیا، توجہ نالے بات سماعت فرماؤ۔ اور بالخصوص میں تھے کہاں گا کہ اہل حدیث تے اہل حدیث رہ غیر مقلدین دیوبندی حضرات کم از کم انہاں نو تے اس بات دا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اکثر و بیشتر معاملہ یہی ہوندا ہے کہ دیوبندی حضرات اس مسئلے دا انکار کردے نے، حالانکہ دیوبندی حضرات جو تبلیغی جماعت والے نے انہاں کول جڑی کتاب ہوندی جس تو ویکھ کے درس دیندے نے اپنے تبلیغی بھائیاں نو، انہاں کول جڑی کتاب ہوندی ہے نا اس دا نام ہے فضائل اعمال۔ اس فضائل اعمال میرے کول موجود ہے کتاب، اس دے اندر ایک چیپٹر ایک باب ہے درود شریف دی فضیلت والا، اس دے اندر جگہ جگہ تے انہوں نے اس امام سخاوی رحمت اللہ علیہ دے حوالے پیش کیتے ہیں۔
یہ امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک نقل فرماندے نے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انہو لما سمع قول المؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ قال هذا وقبل باطن الانملتین السبابتین ومسح عینین، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نامی اسم گرامی جدو مؤذن کولوں اذان دین والے کولوں سنیا، جدو مؤذن نے کیا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو جناب حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اے عمل مبارک ویکھیا تے ویکھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اے عمل کیتا جڑا میرے خلیل ابو بکر صدیق نے عمل کیتا ہے، فرمایا جن نے اے عمل کیتا او دیتے میری شفاعت لازم ہو گئی ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں او دی ضرور شفاعت فرماواں گا، میری شفاعت دا وہ حقدار بن چکے ہیں، اس تے میری شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ دوسری حدیث پاک اس المقاصد الحسنہ دے اندر ہے، حضرت جناب خضر دے کولو روایت ہے، فرماندے نے من قال حین یسمع المؤذن یقول اشہد ان محمد الرسول اللہ مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ ثم یقبل ابہامی ویجعلہما علی عینیہ لم یرمد ابدا۔ حضرت جناب فرماندے نے کہ جس وقت مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تے سنن والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اسم گرامی سن کے اپنی اکھاں تے لاوے تے زبان نال کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد، یا رسول اللہ تسی میری اکھاں دی ٹھنڈک ہو، اے کہے تے نالے اپنے انگوٹھے چومے، تو فرماندے نے اپنے انگوٹھے اپنی اکھاں تے لاوے، فرماندے نے کدے بھی او دیاں اکھاں دکھن گیاں نہیں۔ اور اسی دے اندر تیسری حدیث پاک کے فرمایا کدے نبینا بھی نہیں ہوئے گا، الفاظ باقی تقریباً نہیں نے۔ بہرحال اے المقاصد الحسنہ دے وچوں میں 3-4 روایتاں انہاں دا خلاصہ آپ حضرات دے سامنے عرض کیتا۔ ہن جناب والا مسئلہ سماعت فرماؤ، دیوبندی حضرات دے چوٹی دے عالم جنہاں دا نام ہے مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی، انہاں دی کتاب علم الفقہ میرے سامنے موجود ہے۔ اس کتاب دا جناب والا صفحہ نمبر 158 ہے، کتاب دا حصہ دوم ہے، جلد 1 ہے۔ فرماندے نے کہ اذان سننے والے کو مستحب ہے، دیوبندی عالم پہ لکھ دینے، ہون دیوبندی انکار پہ کر دینے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ دیوبندی عالم کے اندر اذان سننے والے کو مستحب ہے کہ پہلی بار اشہد ان محمد الرسول اللہ سنے تو یہ بھی کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھی ہے ہاں۔ اور جب دوسری بار سنے تو اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کو کے ناخنوں کو آنکھ پر رکھ کر کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اے لفظ بھی بولے دونوں مرتبہ تے اپنے انگوٹھے چوم کے اپنیاں اکھاں تے لائے۔ دیوبندی عالم پہ کہندے نے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی تھی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اے جناب والا میں علم الفقہ دیوبندی عالم عبدالشکور لکھنوی انہوں دی کتاب جو پیش کیتا ہے، اے حوالہ صرف اس ایک کتاب دے اندر نہیں، اٹھا کے ویکھو فتاوی رشیدیہ فتاوی فریدیہ مفتی فرید دیوبندی جناب انہیں اپنی کتاب فتاوی فریدیہ دے اندر بھی یہی بات لکھی ہے کہ انگوٹھے چومنا مستحب ہے۔ یہی بات فتاوی دارالعلوم دیوبند او اٹھا کے ویکھو، اس دے اندر بھی یہی بات لکھی ہے۔ یہی بات جناب والا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی عالم انہوں دی کتاب کلید مثنوی اس دے اندر بھی یہی بات لکھی ہے۔ فتاوی حقانیہ اکھوڑا خٹک وچوں کتاب چھپی ہے، اس دے اندر بھی یہی بات لکھی ہے۔ الحمدللہ میں اس طرح درجنوں حوالے مزید بھی پیش کر سکنا، لیکن چونکہ وقت دے پیش نظر میں اپنی بات انتہائی اختصار دے نال سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ توجہ فرما، موجودہ دیوبندیاں دے سب تو بڑے عالم جنہاں دا نام مفتی تقی عثمانی ہے، اس دی کتاب اصلاحی خطبات اس دی جلد نمبر اول دے اندر بھی یہی بات لکھی ہے۔ مزید ایک حوالہ بھی سماعت فرما لو، اے کتاب میرے سامنے موجود ہے جس کا نام ہے بوادر النوادر، کتاب لکھن والے جنے دا نام کی اشرف علی تھانوی دیوبندی۔
انہیں یہی مسئلہ اسے کتاب دے صفحہ نمبر 408 تے 409 تک یہ تفصیل دے نالے واقعہ لکھیا ہے. یہ سارا واقعہ لکھ کے نا تے اخیر تے پتہ کی آندا ہے اور اگر صحت بدنیاں یعنی حفاظت چشم اکھاں دی حفاظت واسطے صحت بدنیاں حفاظت چشم کی نیت سے کیا جاوے وہ ایک قسم کی طبی تدبیر ہے وہ نفس فی نفس سے ہی جائز ہے. ہاں جی یعنی کہ من بھی گیا ہے تے انکار بھی سمجھو کر گیا دونوں طرح. کہندا کہ ویسے تے کوئی فائدہ نہیں، ہاں اے عمل کیتیاں یعنی انگوٹھے چومیاں اکھاں نو فائدہ ہوندا ہے، اکھاں کدے خراب نہیں ہوندیاں. آندا ہے کہ طبی تدبیر ہے، اگر اس طبی تدبیر نو یعنی ایک طبی طور تے ایک فائدہ ہے، اس نو پیش نظر کر کے اس نیت دے نال انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لائے جان تے کہندا پھر جائز ہے. اللہ اکبر. انہاں کہہ دیندا بھی ثواب بھی ہے نال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا بھی حقدار بن جائے گا. منیا بھی ہے لیکن وہ ہاں جی نہ مننے ورگا. تو بہرحال دیگر کئی کتب دے اندر یہ بات موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آخر تے میں ایک بات عرض کراں تواڈے جناب والا نالج واسطے. اتھے ایک دھوکھا بھی دتا جاندا ہے. اے المقاصد الحسنہ کتاب دا جدو حوالہ پیش ہوندا ہے نا اس دے آخر تے لفظ نے لا یصیحو اے حدیث پاک لکھ کے نا تے آخر تے امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے لا یصیحو. اچھا یہ ترجمہ ہے یہ حدیث صحیح نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں. ہن ایتھے پتہ کی جڑے نا صرف ترجمہ پڑھن والے صرف ترجمہ جڑے پڑھن والے نے حدیث میں ترجمہ پڑھ کے تے عالم بنے بیٹھے نے آ ویکھو جی اتھے تے لکھیا لا یصیحو حدیث صحیح نہیں تے تسی کیویں پیش کیتی بیٹھے ہو بھئی یہ تے عمل ٹھیک ہے تے حدیث تے صحیح نہیں تے پھر یہ تے عمل ناجائز ہویا. اچھا جی بھئی یہ حدیث صحیح نہیں تے پھر کی ہے جی ضعیف ہے. یہ تانوں کنے دسیا ہے کہ بھئی یہ جڑی صحیح نہیں وہ ضعیف ہے؟ بھئی صحیح نہیں عربی دے اندر تسی جڑا بندہ تھوڑا جہا بھی علم حدیث دے نال شغف رکھدا ہے، تھوڑا جہا بھی جس نو علم حدیث دا تھوڑی جی ہوا لگی ہے نا اس بندے نو اس بات دا پتہ ہے کہ حدیث مبارکہ دے اندر جتھے آندا ہے نا لا یصیحو یا لم یصیحو کہ اے حدیث صحیح نہیں، کی مطلب ہوندا ہے کہ اے حدیث صحیح لذات ہی نہیں. اقسام حدیث پاک دیاں بہت ساریاں قسماں نے، انہاں وچ ایک حدیث دی قسم ہے صحیح، پھر اس تو تلے قسم ہوندی حدیث حسن، پھر انہاں دونوں دی اگے دو قسماں نے، صحیح دیاں دو قسماں نے، حسن دیاں بھی دو قسماں نے، صحیح لذات ہی ہے اور صحیح لغیر ہی ہے. جناب والا سب تو اعلیٰ درجے دی جو حدیث پاک دی قسم ہوندی ہے وہ ہے صحیح لذات ہی، اور سب تو تلویں درجے دی جو حدیث پاک دی قسم ہوندی ہے وہ حدیث موضوع ہوندی ہے. اس دے درمیان دے اندر کتنے درجات نے؟ تو اس لا یصیحو یا لم یصیحو جتھے آندا ہے او دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ جڑا پہلا درجہ حدیث دا ہے نا صحیح لذاتی او نہیں، تلے والی ہو سکتی یعنی حسن ہو سکتی ہے، یعنی صحیح لذات ہی نہیں صحیح لغیر ہی بھی ہو سکتی ہے، حسن لذات ہی بھی ہو سکتی ہے، حسن لغیر ہی بھی ہو سکتی ہے. صحیح حدیث دی تعریف کی ہے تھی سن دیتے رہندے ہو نا حدیث صحیح ہے فلاں فلاں، صحیح حدیث دی تعریف کی ہے. صحیح حدیث دی تعریف محدثین کرام نے جو کیتی ہے وہ یہ کیتی ہے کہ ایسی حدیث پاک جس دے تمام راوی متصل ہون، عادل ہون، تام و ضبط ہون، غیر شاذ اور غیر معلول ہون، اے حدیث پاک جو صحیح ہے اس دی تعریف ہے تام و ضبط یعنی انہاں دا حافظہ تیز ہوئے، حافظہ انہاں دا ایسا نہ ہوئے کہ راوی دا حافظہ کمزور ہو چکیا ہوئے تے پھر کمزور حافظے والا راوی جو روایت بیان کردا ہے نا تے پھر وہ حدیث صحیح نہیں رہندی. تام و ضبط قوی حافظے والے ہون، سمجھ آ گئی نا، متصل بھی ہون، اگر متصل نہیں یعنی سلسلہ جو راویاں دا ہے انہاں وچوں کتے سلسلہ ٹوٹدا پیا اگر شروع وچ ٹوٹ جائے تے او حدیث کیڑی بن جاندی ہے؟ شروع وچ ٹوٹ جائے تے او معلق حدیث ہے، یعنی جس راوی نے حدیث بیان کیتی ہے نا تو حدیث پاک دے متن دے سند دے شروع دے اندر کوئی راوی ساقط ہو جائے، حذف کر دیتا جائے یعنی او دا تذکرہ نہ کیتا جائے وہ حدیث ہوندی ہے معلق. اور آخر دے اندر اگر کسی راوی نو حذف کر دیتا جائے انہوں آندے نے اس حدیث نو آندے نے مرسل. اچھا ہن یہ بات سماعت فرماؤ، یعنی وہ راوی متصل بھی ہون اور وہ راوی جڑے نے عادل بھی ہون، یعنی انہاں چ کوئی جھوٹ بولن والا بھی نہ ہوئے، سچے ہون.
اگر انہاں وچوں کوئی راوی جھوٹ بولن والا ہے، متہم بالکذب ہے، اس تے جھوٹ دی تہمت لگی گئی ہے، پھر وہ حدیث صحیح نہیں رہے گی بلکہ حدیث متروک ایک قسم ہے وہ بن جائے گی۔ اہل حدیث کی کتاب فقہ الحدیث پہلی جلد میرے کو موجود ہے، ساری ڈیٹیل تفصیل اقسام حدیث ساریاں اتنے بیان کیتیاں نے۔ اچھا، تام الضبط یعنی حافظہ انہاں دا کامل ہوئے، اگر حافظہ کامل نہیں کسی راوی دا، پھر اگر ایک کمی جڑی تام الضبط والی کمی ہے اگر تعدد طرق دے نال پوری ہو جاوے پھر صحیح لغیر ہی حدیث بن جاندی ہے، اور اگر کمی پوری نہ ہوندی ہوئے تو پھر حسن لذات ہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہوں تواڈے بالکل اتوں ٹپ رہی گل کہ میں کی کہہ رہا، تانوں یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طرح صحیح لذات ہی دی جو صفات نے، جو تعریفات نے، انہاں وچوں اگر اس ایسی حدیث پاک ہے جس کے اندر ایک تو زیادہ صفات دے کولوں او حدیث قاصر ہوئے تے پھر اگر وہ تعدد طرق دے نال کمی پوری ہو جاوے تے پھر حسن لغیر ہی ہے، اگر تعدد طرق دے نال وہ کمی پوری نہ ہوئے تو پھر وہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف دیاں پھر اگے 6 قسماں نے۔ ہن تہاڈی بلا جانے میں کی کہی جا رہا ہاں جی، تانوں نہیں نہ سمجھ آ رہی گل دی۔ ہن میں اپنی گفتگو وہ کر رہا جڑی اہل علم سمجھ سکتے ہیں، ہاں جی، تسی نہیں سمجھ سکتے گل۔ ہن جس بندے نو بیچارے نو اتنا ہی نہیں پتا بھئی حدیث صحیح دی تعریف، میرے کو دوست آ گیا ایک مرتبہ گفتگو کرن واسطے اس حدیث مبارکہ دے، میں اس نو کیا بھئی اے دس تو گل تے حدیث صحیح دا مطالبہ کر رہا ہے، مینوں اے دس صحیح حدیث دی تعریف کی ہے، صحیح حدیث کنوں آندے نے؟ آندے جڑی صحیح ہوے۔ بس ٹھیک ہو گیا، کہہ دیو ہن سبحان اللہ، کہندا جڑی صحیح ہوے۔ میں پھر یہی کہنا سی، میں کہا بھائی تیرے اگے میں ہاتھ جوڑدا، میں ہریا تے تو جتے آوے۔ پھر میں یہی کہنا جو بیچارے نو اتنا ہی نہیں پتا صحیح حدیث دی رٹ تے لاؤندے نے۔ اج کل دے نوجوان منڈے جڑے ترجمے پڑھن والے، جڑے ترجمے پڑھ کے تے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے عالم بڑے ہوئے نے، انہاں نو بیچارے نو بندہ پوچھ لوے نا بھائی صحیح حدیث دی تعریف کی، وہ تعریف نہیں دس سکدے تے بحث ساڈے نال کر دے۔ جڑی میں گفتگو کر رہا یہ تانوں سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی ہونی، تو میں اس بیچارے نو جنوں علم دی ہوا تک نہیں لگی ہوئی انہوں دسو میں سمجھانا کی ہے۔ پھر ضعیف حدیث دیاں 6 قسماں نے، سمجھ آ گئی نا؟ 6 قسماں نے، مضطرب ہوئے، منقطع ہوئے، متروک ہوئے، معلول ہوئے، منکر ہوئے، مبہم ہوئے۔ اے 6 قسماں نے ضعیف حدیث دیاں۔ انہاں تو شدید ترین جڑی ضعیف دی قسم ہے نا وہ متروک ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ شدید ترین جڑی ہوئے۔ پھر حدیث منکر کیڑی ہوندی ہے، حدیث شاذ کیڑی ہوندی ہے، مرفوع کیڑی ہے، موقوف کیڑی ہے، منقطع کیڑی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ معلق کیڑی ہے، مرسل کیڑی ہے۔ ہن میں ساریاں دی تانوں تعریفاں دساں تے میرے خیال کو گھنٹہ ایک ہور لگ جانا۔ پھر تو بات کرن دا مقصد ہے کہ جتھے حدیث پاک دے اندر لفظ آوے نا لا یصیح صحیح نہیں، تو اس دا مطلب ہے کہ صحیح لذات ہی نہیں، صحیح لغیر ہی ہو سکتی ہے، اور صحیح حسن لذاتی بھی ہو سکتی ہے، حسن لغیر ہی انہاں تیناں چ کوئی قسم ہو سکتی ہے۔ جو پہلی قسم ہے نا صحیح لذاتی وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ صحیح نہیں، دا کی مطلب ہے یہ بالکل حدیث ہن ضعیف ہو چکی ہے۔ اگر بالفرض حدیث ضعیف بھی ہوئے، حدیث ضعیف تمام محدثین دا اس بات تے اتفاق ہے، کسے بھی اختلاف نہیں کیتا، ضعیف حدیث جڑی ہے نا، ضعیف حدیث بھی فضائل دے اندر قابل قبول ہوندی ہے۔ وہ کول مسائل اسی اخذ نہیں کر سکتے، شریعت دا مسئلہ وہ کول ثابت نہیں کر سکتے، لیکن کسے مسئلے دی یا کسے عمل دی یا کسے شخصیت دی فضیلت ثابت کرنی ہوئے وہ ضعیف حدیث کولوں بھی ثابت ہو جاندی ہے۔ اس بات تمام محدثین دا اتفاق ہے، لیکن وہ بیچارے جنہاں نو صحیح دی تعریف دا نہیں پتا، ہاں جی، وہ آ کے گفتگوਆਂ کردے نے تے بحثاں کردے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی یہی کہاں گے۔ تو بہرحال اس مقام تے جو لا یصیح دا اصل مقصد سی وہ دسن دا میں تاں کر کے یہ دھوکھا یہ صرف جڑے بیچارے نہیں پڑھے انہاں نو تے دتا جا سکدا ہے دھوکھا اس لفظ تو، لیکن جڑے اہل علم حضرات نے انہاں اگے دھوکھا چل سکدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل دے درس دے اندر میں انہاں حضرات دے او حوالے پیش کراں گا جنہاں چ انہاں اے لکھیا ہے کہ ضعیف حدیث بھی کتے کتے قابل قبول ہوندی ہے، وہ کڑے کڑے مقام نے جنہاں تے قبول ہوندی ہے۔ انشاءاللہ او کل دے درس دے اندر میں عرض کراں گا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔